اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم استاد جی، کیا حال چال ہے؟ خیر و عافیت سے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ موڈ مزاج کام روٹین دوست احباب بال بچے استاد جی فٹ فاٹ ہیں، اللہ پاک آپ کو صحت دے اور اسی طریقے سے صحت کی دعاؤں کا طلبگار بھی ہوں۔ ابھی ہاسپٹل میں ہوں ادھر ہی، میں آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا بیٹا میرا ایڈمٹ ہے، تو اس کا آپریشن ڈے بیسیکلی تھا اپنا منڈے والی لسٹ میں ابھی اس کا نام نہیں ہے، اس کو وینسڈے کو شاید اس لسٹ میں نام آئے۔ جوں دیر جوں خیر، اللہ پاک بہتری والا معاملہ فرمائے، آمین۔ اب تھوڑا سا مارکیٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ گولڈ کو آپ بنا ٹینشن فی الحال اٹھائیں، خریدیں، سلور کے نزدیک نہ جائیں۔ گولڈ آج انٹرنیشنل مارکیٹ تو بند ہے، جہاں پہ ریٹ اس کے کلوز ہوئے ہیں، تو اس حساب سے جو پچھلے 2 دن کی مندی تھی وہ دوبارہ تیزی تو نہیں کہہ سکتے، البتہ اسٹیبلٹی کی طرف ہے۔ اور سلور کی بات کی جائے تو سلور کا جو ریٹ ہے آپ کا وہ تقریباً 4250 اور 4200، اس کے اندر انہوں نے فرق 50 روپے کا ڈال دیا۔ فردر بھی یہ تھوڑا سا سیٹل ڈاؤن ہوگا اور ایڈجسٹمنٹ کرے گا، نو ڈاؤٹ، ٹھیک ہے۔ تو اس ٹائم پہ سلور کے اندر انٹریز کریں گے۔ فی الحال صرف اور صرف آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، یا تو ہم نے فنڈ کو بچا کے رکھیں سلور کے انٹریز کے لیے، اگر نہیں تو اس کو گولڈ کے اندر رکھیں۔ یہ ہوگی 2 چیزیں۔ تیسری چیز ہوگی آپ کی کاپر۔ آئندہ میں کوشش کروں گا کہ کاپر کو بھی ساتھ کے ساتھ ٹچ کروں۔ اپنا 2610 روپے سے لے کر 2600 روپے آرمیچر تانبے کی جو پوزیشن ہے وہ اس ٹائم پہ بنی ہوئی ہے، یہ لوکل شہروں میں، اور گجرانوالا میں یہ ہے 2630 روپے اس کا ریٹ ہے، یہ 20 روپے کا ڈفرینس رہے گا۔ تو اس کی اکامولیشن کی انٹریز کو آپ انشور کریں۔ میں بیسیکلی یہاں پہ آ گیا ہوں تو اس وجہ سے یہی مصروفیت ہونے کی وجہ سے اور کوئی کام کاج نہ میں کر رہا ہوں نہ کچھ، نہیں تو اگر میں اپنے شہر میں ہوتا، میں نے بات کی ہوئی تھی، تو میں نے پہلی انٹری تقریباً 30% جتنا، یہ گولڈ اور سلور کی طرح اس طرح تو نہیں ہے نا کہ آپ نے اٹھایا ہے کیش اور جمع کرایا ہے تو گولڈ یا سلور لے کے پہنچ گئے ہو۔ اس کا تعلق تھوڑا سا ڈیفرنٹ رہے گا نا، پھٹے ریڑے پہ اس کو لدوانا، پھر لے کے آنا، گراج میں ڈالنا، سٹور خود کرنا، اس کے لیے تھوڑی سی ایکٹیویٹی اور جو اس کو کہتے ہیں نا ہرجہ پروسیجر، ہرجہ بھی ہے اور یہ ڈیفرنٹ کام ہے۔ تو میری غیر موجودگی میں صاف ظاہر ہے میں وہ نہیں کر پا رہا، لیکن اس کی فرسٹ انٹری جو کہ 30% آلموسٹ ہونی چاہیے یہ 2600 کے ریٹس کے اوپر، وہ جو بندہ بھی ویلنگ ہے تانبے میں کام کرنے کے لیے وہ اپنی فرسٹ انٹری کو اٹھا سکتا ہے۔ جہاں تک میری بات ہے میں کوشش کر رہا ہوں کوئی ترتیب بنا لوں، ایک آدھی انٹری اٹھ بھی جائے اور وہاں گھر پہنچ بھی جائے اور سٹور بھی ہو جائے۔ اس کو رکھنے کا انتہائی آسان طریقہ ہے، یا بوریوں میں ہوگا اس کو کسی کونے میں پھینک دیں، سمجھ آئیے۔ اس کو نہ زنگ لگتا ہے، نہ اس کا کوئی وزن شارٹ ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی گڈھا کھپرا لگتا ہے، نہ اس میں کوئی اور دوسری کوئی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو صرف آپ نے اٹھانا ہے پیور حالت میں اور اس کو ڈال دینا ہے جا کے، بس یہ پوزیشن ہے۔ باقی جو نہاروں سے نکلتی ہے پلیٹیں وہ میں رابطہ کیا ہے، وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ وہ آپ کو 2950 روپے میں ملے گی وہ کپر، وہ 99.9% پیورٹی کی کنفرمیشن دیتے ہیں، لیکن اتنا ہوتا تو نہیں ہے، بہرحال یہ آرمیچر سے بھی بہتر ہوتا ہے جو نہاروں سے چھن کے آتا ہے۔ یہ ہوگی کاپر کی بات۔ اب کاپر کے حوالے سے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ پوری دنیا میں جو اس کا فلو ہے فی الحال، جہاں پہ بڑی مارکیٹیں تھیں جو کاپر کو اٹھاتی تھیں اسٹور کرتی تھیں، اب ان کا کوٹا فل ہو گیا ہے۔ اب یہ ایشیا والی سائڈ پہ کاپر کا جو ہے نا رخ ہو گیا ہے، اور جیسے ہی یہ ٹرمپ نے کاپر کے اوپر 50% ٹیرف عائد کیا ہے، پھر وہ بعد میں کوئی کلیریفیکیشن بیان بھی آئے ہیں کہ بھئی یہ جو 50% ہے یہ پیور کاپر کے اوپر نہیں ہے، یہ جو سیمی پیور کاپرز ہیں ان کے اوپر ہے، اور جو اس کے کمپوننٹس ہیں جسٹ لائک ڈائیوڈ، اینوڈ،
कैथोड्स और ये सेमीकंडक्टर्स जो हो गए, ये चिप हैं। फ्यूचर में AI बेस्ड जो भी चीज़ें हैं, AI बेसिकली जो चिप्स हैं वो सारी की सारी चिप्स मैन्युफैक्चर्ड होती हैं कॉपर के साथ। कॉपर का यूज़ केस पहले भी बहुत ज़्यादा था, इंडस्ट्रियल यूज़ केस हो चाहे उसका ट्रांसमिशन के हवाले से हो, अब फर्दर कंप्यूटर चिप्स में हो, मोबाइल चिप्स में हो, अब उसके साथ साथ AI चिप्स के अंदर भी इसका यूज़ केस है। यूज़ केस के हवाले से दूसरी राय नहीं है। प्राइस काफ़ी पंप हो गई थी, उसको डंप करने के लिए में भी कोई ना कोई टेक्निक, कोई पैटर्न बनाया जाए, तो उसके लिए हम अपने फंड को स्लॉट्स के अंदर इसको लगाएंगे। गोल्ड होल्डर्स वो जो ऊपर फंस गए थे वो क्या करें? मैं जान नुकसान में तो गोल्ड को किसी सूरत बेचने के नाम में पहले दिन से हक में था ना, मैं आपको नुकसान में गोल्ड को नहीं देना बिल्कुल, चाहे आपको थोड़ा प्रॉफिट हो या ब्रेक इवन हो, निकलने का मूड हो तो वहाँ पे निकला जा सकता है। लास्ट में अब जिनकी एंट्रीज 75 में, 80 में, 82 में, मैं जान हम खुद ऐसा ऐसा रेट के साथ आप तक नहीं पहुँचेंगे। जब मैंने एग्ज़िट कॉल दी थी तो जिन लोगों ने एग्ज़िट की थी और जहाँ पे एंट्री की थी अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर हैं फ़िलहाल, और जो कह रहे थे कि नहीं जी एग्ज़िट नहीं करते, ये चढ़ती बाज़ार है, तो अब इनकी एंट्रीज ऊपर फंसी हुई है, फर्दर क्या होगा जी, 2-4 महीने फंस जाएगी, बस अब ये वही 2-4 महीने हैं जो चल रहे हैं। एंट्रीज आहिस्ता आहिस्ता स्लो पॉइजनिंग के साथ आपकी बेहतरी की तरफ जाने के इम्कानात 90% हैं। लिहाजा गोल्ड की होल्डिंग्स को जो ऊपर के रेट में फंसे पड़े हैं अल्टीमेटली वो होल्ड करेंगे। जो फर्दर एंट्रीज उठाना चाहते हैं भाईजान आप गोल्ड की उठा सकते हैं, सिल्वर की नहीं उठा सकते। और क्या बात करें आपसे, लोकल मार्केट का भी हाल हवाल हो गया, करना क्या है वो भी बता दिया, थोड़ा सा कॉपर को भी टच दे दिया, अपनी पोजीशन भी बता दी, और हॉस्पिटल का हाल हवाल भी आपके सामने है। उस्ताद जी ये जो मरीज़ के साथ हॉस्पिटल में रहना, और फिर मैं तो कोशिश करता हूँ कि जैसे ही शाम हो आखिरी डोज लग जाए तो फिर किसी से रिक्वेस्ट करके, साथ ही घर हैं तो चलो भी बंदा वहाँ चला जाता है, तो वो सिस्टम बनाया हुआ है। रात को बंदा चलो रिलैक्स हो के सुबह नहा दो, नाश्ता कर, फ्रेश हो के उस्ताद जी तैयारी शारी करके नए स्टेमिना के साथ बंदा आ जाता है। यहाँ हॉस्पिटल में टाइम को गुजारना और सारा दिन यही फ़ोन रिसीव करना कि क्या हालत है जी, अब क्या कंडीशन है, क्या बोला डॉक्टरों ने, एडमिशन लिस्ट में नाम आया है ऑपरेशन वाली में कि नहीं, ब्लड की ज़रूरत है नहीं है, ये सारे प्रोसेस चल रहे हैं, चीज़ें चल रही हैं। जो मुल्तान के मेरे दोस्त हैं अल्लाह पाक उनको इज़्ज़त दे उस्ताद जी, वो भी मिलने आए हैं, और साथ जिस तरह से होता है कोई खाना ले आया है तो कोई मीठा ले आया है तो कोई चीज़ बांटने के लिए ले आया है, तो कोई जो है ना गिफ्ट वगैरह ले आए हैं। बस ये इस तरह का सिलसिला कार है। अब खाने की चीज़ें ज़्यादा हो गई, मैंने पूरे वार्ड वालों को दे दी, 4-6 बेडों के ऊपर, वो इतना सामान इकट्ठा हो जाते हैं। दोस्तों की मोहब्बतें हैं, अल्लाह पाक उनको अजर दे, ठीक है जी। अल्लाह पाक हमें भी सलाहियत दे कि हम आप तक वो चीज़ डिलीवर करने में कामयाब हो जाएं कि जो चीज़ हमारे जहन में है, ठीक है। बाकी मंदा तेज़ी नफ़ा नुकसान हू बहू अल्लाह पाक के हाथ में है, मन वन उसी के हाथ में, हम उसकी हर रज़ा पे राज़ी हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे फ़िलहाल की पोजीशन समझ आ रही थी वो मैंने आप दोस्तों की गोश गुजार कर दी है कि गोल्ड को उठाया जा सकता है, गोल्ड में वेट भी किया जा सकता है। सिल्वर का अगर ये देखें ना, अब गोल्ड को उठाया जा सकता है, वेट भी किया जा सकता है। बाई जाओ सिल्वर पर, सिल्वर की जो पोजीशन है, सिल्वर को होल्ड नहीं करना चाहिए फ़िलहाल। सिल्वर आहिस्ता से क्रैक करेगा। ये जो जहाँ पे इसकी मंथली क्लोजिंग हुई है ना, वेरी क्रिटिकल इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर हुई है, तो इस सारे सिनेरियो में इसका ड्रैग डाउन होना कभी इम्कानात हैं। और ये इसे अगर बॉटम बना के फ़ौरन से पहले उड़ जाती ना, कुछ बेबी शेक बना जाती, फिर समझ में आता कि भाई थोड़े लोगों को एंट्रीज मिली हैं, लिक्विडिटी ऊपर वाली साइड पे है। लेकिन ये जहाँ पे अब आके ये रुक गया है, लिक्विडिटी इसकी फर्दर नीचे भी है, तो इसके नीचे के इम्कानात हैं। फिज़िकल मार्केट में जहन में रख लो, जो हाफिज़ वाली रहनी है आपको 4000 से 3900 के बीच में जहाँ पे मिले, इसको आधा उठा लेना है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा साथ के साथ चीज़ों को देखूँ, अपडेट भी करूँ आपको,
کیونکہ آج کل کرنے کا کوئی خاص کام ہے نہیں، بس یہی مریض کے ساتھ اپنے بیٹے کے ساتھ بھاج دوڑ ہے وہ چل رہی ہے. اس کے بعد تھوڑا سا ریلیکس ہوتے ہیں تو کہیں بیٹھ جاتے ہیں. یہ میں آپ کو دکھا سکوں، یہ مسافر خانہ ہے. یہاں پہ جو بھی مریض کے ساتھ لواحقین آتے ہیں تو وہ باہر ادھر ادھر درختوں کے نیچے، پارکنگ شیڈز کے نیچے، یا وارڈ میں تو ایک پیشنٹ ہوگا، اس کے ساتھ ایک ہی اس کی ماں ہوگی جو اٹینڈنٹ ہوگی، اگر ماں زندہ ہے. اگر ماں زندہ نہیں ہے تو پہلے دن ہی کسی عورت کو اس کے ساتھ بچے کے ساتھ اٹیچ کرنا پڑتا ہے. تو وہ تھرو آؤٹ دا انٹری ٹو ایگزٹ وہی عورت ہی اس کی جو ہے نا شروع سے لے کر آخر تک ساتھ چلتی ہے. وہ میں اپنی مسز کے ساتھ آیا ہوں تو وہ بچہ اور وہ تو اندر ہیں جی، اے سی والے وارڈ شارڈ ہیں، پورا سسٹم ہے جس طرح نظام ہوتا ہے. چلڈرن کمپلیکس بیسیکلی یہ ایک سرکاری ادارہ ہے، ٹھیک ہے. اس کی مشینری اور اس کے ڈاکٹرز کی ایکسپرٹیز VIP. تو اس وجہ سے میں نے یہاں پہ وہ سسٹم بنایا ہے. بہرحال جو میں ہوں یا میرے جیسے باقی لواحقین ہیں وہ پھر ادھر بیٹھتے ہیں ادھر بیٹھتے ہیں. کوئی آ گیا ملنے والا، کسی گیلری میں ٹھہر گئے بیٹھ گئے، تو پھر سسٹم اس طرح کا ہے. تو یہ انہوں نے ہاسپٹل میں ایک مسافر خانہ بنایا ہوا ہے کہ جہاں پہ لوگ آئیں، اپنا وارڈ نمبر پرچی دیتے ہیں اور ساتھ ہی اپنا شناختی کارڈ دیتے ہیں. تو وہ پھر ایک ٹوکن میں آپ کو دکھاؤں، ٹوکن دے دیتے ہیں. ادھر گیا ساجب، سمجھ آ رہا کہ نہیں؟ یہ 72 ٹوکن نمبر ہے جی. اپنے سامان کی حفاظت خود کریں. یہ یہاں پہ پھر آپ لیٹ بھی سکتے ہو، ریسٹ بھی کر سکتے ہو. یہاں پہ آپ کو کوئی یہ اٹھانے والا نہیں ہے، اٹھیں جی صفائی کر رہے ہیں جی، اٹھیں جی یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، جس طرح کے باقی ہاسپٹل میں مسئلے مسائل ہیں. آپ کو ایک ویو دوں، دیکھیں عوام الناس ہے جی. لوگ ہیں حالت ریسٹ میں، سو رہے ہیں. بس یہ پوزیشن ہے جی. تو اس لیے میرے پاس ٹائم بڑا ہوتا ہے. میں کوشش کروں گا آپ سے ٹچ رہوں، آپ کی دعائیں لوں، آپ سے گپ شپ بھی رہے ہیں جی. اللہ پاک آپ کو صحت دیں، آپ کو خوشیاں دے، آپ کے لیے آسانیاں کریں. ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک اپنے اہل خانہ کا اور اس چینل کا بہت سارا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی گولز، اسٹے بلیسڈ.